جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد آج پھر یہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سب بلوچستان پہ تھوڑا بات کرتے ہیں اور پھر عمران خان پہ بھی۔ چلیں پہلے خان صاحب کے متعلق زیادہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کئی ادوار ان سے ہوئے بات چیت کے، 2 سال ہو گئے ہیں۔ واقعی ہم رپورٹ میں خود کرتا رہا، ہوتی بھی تھی، لیکن وہ کبھی کوئی بات رہ گئی، کبھی یہ نہیں مانوں گا، کبھی وہ کہہ رہا۔ تو کیا اب جو بات چیت ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے برسٹر گوہر وغیرہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے، تو کیا اب کوئی نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے کوئی، یا کہ ابھی بھی یہ ایسے ہی ہے؟ دیکھیں، ایک بات عمران خان میں اور باقی تمام لوگوں میں صرف ایک چھوٹا سا فرق آپ کر لیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ باقی تمام جو ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں اور وہ بحیثیت پولیٹیشین بیہیو کرتے ہیں۔ پولیٹیشین کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کچھ لو اور کچھ دو، کچھ دیر کے لیے ہم راستہ مل جائے۔ ایون میں آپ کو حیران ہوں گے کہ حیدرآباد سازش کیس میں جس وقت خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل اور غوث بخش پسنجو یہ سب لوگ رہا ہوئے ہیں، تو دیر واز اے سیکرٹ ڈیل ود ضیاء الحق۔ وہ سارے کے سارے ضیاء الحق کے دور میں خاموش رہے۔ خان عبدالولی خان آپ دیکھا ہوگا، اور ان بڑے آرام سے کوئی لندن میں کوئی کہیں کوئی بعد میں پتہ نہیں سندھ پنجابی پشتون مہات پتہ سندھ پشتون اور وہ مہات بنایا تھا ضیاء اللہ مینگل اس کے سربراہ، لیکن میں بھی بس بنا سکتا، یہاں تک کہ وہ سندھی قوم پرست بھی اس کا نام لیتے تھے۔ شروع سے ہی تو وہ پولیٹیشین تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے راستہ یہ ہے۔ عمران خان نے بنیادی طور پر اس سارے عرصے کے اندر، اس 2 سال کی اس کی قید تقریباً ہونے والی ہے، اس کے اندر ایک اسٹیٹس مین کے طور پر بیہیو کیا۔ پہلے دن سے اس نے کہا کہ یہ شرائط ہیں اس کے ساتھ، اور وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ورنہ کمپرومائز کرنے والے مہینے میں چاہتے تھے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا 15 دن 20 دن 50 دن 40 دن۔ اس کے بعد شروع سے بھی چلا آ رہا تھا، 9 مئی پہلے ہو چکا ہوا تھا، پھر اس کے بعد صورتحال آئی۔ تمام تشدد کے باوجود 8 فروری ہوا۔ 8 فروری کے اندر پوری قوم نے، یہ اب کوئی اس سچ کو جھٹلا ہی نہیں سکتا، خواہ وہ حکومت میں بیٹھا ہوگا، کہ پوری قوم نے ساتھ دیا۔ میں نے 5 الیکشن کرائے ہیں، میں نے یہ صورتحال نہیں دیکھی۔ آپ نے تمام تر حربے جو اس سے پہلے کبھی آزمائے نہیں، یہاں تک کہ سمبل بھی لے لیا سب کچھ، اس کے باوجود۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب اس کے جو خواہشات کا پیمانہ ہے وہ پرائم منسٹرشپ سے نکل چکا ہوا ہے، اس لیے اس کے ساتھ نیگوسیشن بھی آپ کو مختلف کرنی پڑے گی۔ بڑا فرق آپ نے بہت بتایا فرق، کہ بہت کیوں فرق۔ میاں صاحب سے زرداری صاحب سے سب سے ہر دفعہ آرام سے ہو جاتا، میں نے آپ کو کیونکہ وہ ایوان صدر اور ایک پرائم منسٹر آفس کو، اور انہوں نے مل جائے۔ آپ نے دیکھا، آپ اختر مینگل وزیر اعلیٰ بنا، اس کے بعد اپنا خیر بخش مری کے دونوں بیٹے وزیر بنے، سب کچھ ہوا ان کے ساتھ۔ میں نے کتنے بڑے لوگوں کے مثال دیے، ولی خان کا پورا خاندان، اجمل خٹک وغیرہ، یہ جتنے بھی تھے یہ بعد میں پالیٹکس میں آئے، حالانکہ ان پہ پابندی لگی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگا دی تھی، آج تک ختم نہیں ہوئی، وہ پابندی قائم ہے، ابھی تک چل رہی ہے۔ انہوں نے دوسری پارٹی بنا لی، شیر بابا۔ ان سب کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، اس سے پہلے ڈیل ہوئی ہے۔ ایوب خان جس وقت آیا ہے تو اس نے ایبڈو ایک لگائی تھی۔ پاکستان کا ہر بڑا سیاسی لیڈر جو ہے اس نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم اتنے سال کے لیے منہ بند رکھیں گے، ایبڈو کی منہ بند ڈیل ہوئی تھی نا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا لیڈر آیا ہے کہ جس کے ساتھ ان معاملات کے اندر ٹرمز اینڈ نیگوسیشن طے نہیں ہو پا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ 2 سال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ عمران خان نے بڑا صحیح راستہ بتایا۔ اس نے کہا کہ مجھے عدالت کے اندر سے کیس چلنے دو اور عدالت سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ دیکھیں، عمران کسی بھی ایک بات اتنا کانفیڈینس ہے انہیں کہ میں بالکل نظر آتا ہے کچھ نہ ہو تو عدالت مجھے چھوڑ، کیسز میں نظر آتا ہے نا۔ میں بیسیکلی ہائی کورٹ کا لائر، مجھے پتا ہے کیسز میں کچھ نہیں ہے، بنایا گیا ہے نا کیس سے۔ ایون یہ جو القادر ٹرسٹ ہے وہ سب بنائے گئے کیس ہے۔ توجہ خانہ ہو گیا، عدت کا کیس دیکھیں نا، تو یہ اصل مسئلہ پتہ ہے کہ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹنا موت ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بہت عرصہ پہلے عمران خان صاحب سے نیگوشیشن کر لیتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پرمننٹ نہیں ہے۔ آج جو پاکستان میں آرمی چیف ہے وہ 2 سال بعد نہیں ہوگا، 6 سال بعد نہیں ہوگا، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں کوئی دوسرا آ گیا تو بدل دے گا۔ ذالک نے جو
پودے لگائے تھے اس کو مشرف نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، وہ نیا ٹوٹل ختم، نہ جہاد فی سبیل اللہ نہ کچھ۔ سیاستدان جو ہے اگلی 6 نسلوں تک سوچتا ہے، وہ نیگوسیشن نہیں ہونے دے گا کبھی بھی۔ وہ کہے گا کہ اگر آج عمران خان باہر آ گیا تو عمران خان جو ہے وہ کم از کم اگلے کئی سالوں تک ہمیں تو اقتدار کے میدانوں میں نہیں جانے دے گا۔ تو اصل رکاوٹ خان صاحب میں رکاوٹ اصل مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یہ ہیں، وہ فارغ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں۔ آپ خود سوچیں کہ کتنی خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کا الائنس نیچرل ہوگا، یعنی وہ نیچرل ہے، اس کی عوام میں جڑیں ہیں۔ اور وہ دیکھیں فضل الرحمان کی کیا لڑائی ہے عمران خان سے؟ فضل الرحمان اگر ایک دینی پارٹی ہوتی تو فضل الرحمان کی یہ لڑائی ہوتی ہے کہ عمران اسلام نافذ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ عمران یہ ولی خان کا جو کیا نام ہے آج جو آ گیا ہوا ہے احمد ولی، اس کی کیا لڑائی ہے؟ سارے پشتون اس کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ، تو قوم پرست ہو تو تم عمران خان کا ساتھ دو، اس کی کیا لڑائی ہے؟ بلور کی سیٹ، فلانی کی سیٹ۔ اسی طرح باقی جگہ پنجاب میں بھی یہی لڑائی ہے، اور سندھ میں تو واقعی کراچی کے امکیوں کی جو لڑائی ہے وہ بھی یہی لڑائی ہے۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اب اس کے ساتھ نیگوسیشن ہوں یا نہ ہوں، باہر آئے یا نہ آئے، عمران خان اپنی زندگی کی اننگ انتہائی خوبصورتی سے کھیل چکا ہے۔ اور یہ واقعی یہ کوئی وہ نہیں ہے، آپ یعنی اس کو اب تاریخ کے سمجھ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ادھر روز دن میں میرے خیال ہے 10-20 لوگ ہیں، بلکہ 100 ہیں، روز عمران خان کو 2 سال سے رہا کرا رہے ہیں، آج ہو گیا مہینے بعد، اس کو اب تاریخ سے نہیں کھرچ سکتے عمران خان کو، اب تاریخ سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس سے آگے چلا گیا۔ دیکھو نا اس کو کیا لگائیں گے عمران خان کو، وزیر اعظم سے اوپر کیا لگائیں گے؟ اللہ میاں، وہ تو سیٹ خالی ہی نہیں ہے، وہ سیٹ میں سے کوئی نہیں لگ سکتا۔ تو عمران خان تو اپنا مقام اپنا لے گیا، اس لیے یہ عمران خان کو جو لوگ نیگوشیشن کرنے بھی جاتے ہیں وہ عمران خان کو نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی شخص جس نے پاکستان کے اندر تو تمام چیزیں اچیو کر لی ہوں اور پھر اس کے بعد اس شخص کی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو، مثلا اس نے اپنے بچوں کو پالنا نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس جو دولت ہے وہ دولت پاکستان کا قرضہ اتار سکتی ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی اس قسم کی جیسے کہتے ہیں اپنی فیکٹری نہیں ہے، اس کا کوئی وہ نہیں، تو اس بندے کے لیے تب صرف یہ رہ جاتا ہے نا کہ میں تاریخ میں زندہ رہ جاؤں، نہ بھی اللہ کو مانتا ہو، تاریخ میں زندہ رہنا جو ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ بھی شہرت وہ بھی بہت بڑی چیز دیکھیں نا، برٹرن رسل کی واحد سیاستدان ہے جس کے کھاتے سے سیاستدان آؤٹ کر دیں تو آپ کو کرکٹ رہ جائے گا، آپ کو شوکت خانم رہ جائے گا، دنیا میں اگزامپل دی جاتی ہے اس کی ایز اے فلنتھراپسٹ اس کی، اور جیسے اس پر نمل اس کی یونیورسٹی کا وہ پروجیکٹ، اس کو تو زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر عیدی کے مجسمے لگ سکتے ہیں تو عمران خان کے بھی لگ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا خوف یہی ہے کہ عمران خان کا کہ وہ اس کو آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ لائیں گے تو کیا آفر کریں گے؟ ہم تو وزیر اعظم بناتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں بننا چاہتا، اب اگلی آفر کیا ہے؟ کوئی ہے نہیں ہے؟ اچھا تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا نہیں، آپ بتائیں کیا آفر ہے ایک بار اگر عمران خان آج ریفیوز کر دے کہ نہیں اگر یہ طریقے سے میری پارٹی آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں بننا چاہتا ہوں، تو کیا آفر ہے؟ لندن چلے جائیں آرام کرے، وہ نہیں مانتا، بنی گالا چلے جائیں نہیں مانتا، تو اوپن سیکرٹ ہے۔ عمران خان کے ساتھ نیگوسیشن مجھے مجھے بھی لگا دیا جائے، خاموش بھی رہ چکے ہیں جاتی عمرہ بیٹھ کے، ہاں پوری ٹیم کو میں ساتھ بٹھا کے بھی چلا جاؤں، میں اپنے دنیا پاکستان کے 50 نیگوشیٹر بہترین جو جاتے رہے ہیں ان کو بھی لے جاؤں نا، تو میرے پاس آفر کرنے کے لیے عمران کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عمران خان ہے بات لمبی ہو جائے گی، بلوچستان کا پھر انشاءاللہ کریں گے، یہ آج خان صاحب کا جو لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، انشاءاللہ جو ٹاپک ایک رہ گیا نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔